میری پیاری بہنوں، آپ لوگوں نے صبح سے بہت سارے تقاریر سنے اور آپ لوگوں نے بہت اہم ٹاپکس پر دور دراز سے آنے والی بہنوں کے خطابات بھی سنے، اور اس کانفرنس میں آپ نے ہمارے جنرل سیکرٹری مولانا محترم سید محمد ولی رحمانی صاحب کی بھی تقریر سنی۔ یہ سارے تقاریر اور خطابات سے آپ سب کا ذہن کافی حد تک متاثر ہوا ہوگا کہ خواتین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور خواتین کو اپنا ایک عظیم رول نبھانا ہے۔ میں اپنی بات خواتین کی اہمیت سے شروع کرنا چاہتی ہوں۔ آپ اور ہم اپنی پہچان کو، اپنی آئیڈینٹی کو اور اپنے آپ کو جاننے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم ایک مسلمان خاتون ہیں۔ کون مسلمان خاتون ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھیے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک خاتون بنایا، یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت ہی اہمیت کی بات ہے۔ اگر آپ اپنی امپورٹنس کو سمجھیں گی، اپنی اہمیت کو سمجھیں گی، تو پھر آپ اپنے رول اور ریسپانسبلٹی کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ آج کی یہ کانفرنس آپ کی کانفرنس ہے۔ آج یہاں جو جمع ہوئے ہیں، ہم اپنی شخصیت، اپنی اہمیت کو پہچاننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ Who am I؟ میں کون ہوں؟ میری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا میں امپورٹنٹ ہوں؟ اگر میں امپورٹنٹ ہوں تو مجھے کیا رول ادا کرنا ہے؟ میری کیا ذمہ داری ہے؟ اور آپ کو سارے سپیچز میں، تقاریر میں اسی اہم کردار، اسی اہم رول اور ریسپانسبلٹی کی طرف اور اس کی اہمیت کی طرف یاد دہانی کی گئی۔ میری پیاری بہنوں، ہم سب بہت اہم ذمہ داری پر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں پر مسلمان مردوں کی صفات، کوالٹیز بتائی ہیں جس کی عوض وہ جنت کے حقدار بنیں گے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کی بھی کوالٹیز بنائے۔ ہماری محترم بہن نے آپ کے سامنے بہت واضح انداز میں وہ تمام صفات، وہ تمام کوالٹیز پیش کیے۔ جو کوالٹیز، جو خوبیاں آپ کے ہمارے اندر آئیں گی تو پھر ہم وہ کردار لے کر وہ عظیم ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں۔ مسلمات، مومنات، متصدقات، صائمات، ذاکرات، اللہ پر ایمان رکھنے والی، اسلام پر پوری طریقے سے عمل کرنے والی، روزہ رکھنے والی، زکوٰۃ دینے والی، ذکر کرنے والی، اور اللہ کی رضا کے لیے جدوجہد کوشش کرنے والی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی، گناہوں سے بچنے والی، ذکر اذکار میں لگے رہنے والی، یہ پوری جو کوالٹیز ہیں وہ ایک خاتون کو، مسلمان خاتون کو ایمپاور کرتے ہیں، اور اس سے اس کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت ایک مضبوط شخصیت بنتی ہے، اور اس مضبوط شخصیت سے پھر اللہ تعالیٰ تمام ذمہ داریاں اور تمام کام کا مطالبہ اور تقاضا کرتا ہے۔ آپ اور ہم امپورٹنٹ ہیں اور ہم پر بہت ساری ریسپانسبلٹیز ہیں۔ اس خواتین کانفرنس سے آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا عزم اور ارادہ کر کے یہاں سے اٹھنا ہے، جانا۔ کیا ہے آپ کی عظیم ذمہ داری؟ آپ اپنے گھر اور خاندان میں بحیثیت بیٹی، بہن، بیوی اور ماں کے ایک بہت اہم سماجی رول پلے کر سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں۔ اور ہمارا سماج، ہماری جو سوسائٹی ہے، اس کا علم کا معاملہ ہو، تعلیم کا معاملہ ہو، معیشت ہو، اکانومی ہو، فائنینشیل سٹیٹس ہو، اخلاقیات ہو، تہذیب ہو، تمدن ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے گھر سے، ہماری فیملی سسٹم پہ بیس ہوتی ہے، اور ہمارے گھر، ہماری فیملیز، ان کا مین انحصار ہماری خواتین پر ہوتا ہے۔ ہمارا جو سوشل سٹرکچر ہے، ہمارا جو سماج اور معاشرہ ہے، وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ بیس اور فاؤنڈیشن ہے۔ اور یہ جو ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ ہے، اگر قرآنی تعلیمات کے مطابق ہو، پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث کے مطابق ہو، صحابہ کرام، صحابیات کی زندگیوں کے نقش قدم پر ہو، تو پھر ایک پاکیزہ، صالح معاشرہ آپ اور ہم تشکیل دیتے ہیں۔ اور اگر ایک معاشرہ پاکیزہ ہو اور اس معاشرے میں قرآنی تعلیمات پر پوری طریقے سے عمل پیرا ہو، تو پھر اس سماج اور معاشرے پہ آنے والے بڑے سے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ اہل ہوتے ہیں، قابل ہوتے ہیں۔ ہماری بہت بڑی
بدقسمتی یہ ہے کہ ایک جانب ہم پر بڑے بڑے چیلنجز کی برمار ہوتے جا رہی ہے اور دوسری جانب ہم خود اپنی جگہ، اپنی صلاحیت، قابلیت یا ایمانی قوت میں کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کی اس کانفرنس میں آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں میری پیاری بہنوں، آگے کا دور بہت ہی چیلنجز کا دور ہے۔ اس دور کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاں پر ہمارے مرد حضرات، ہمارے بھائی، بیٹے، والدین، شوہر، ہمارے والد سب کو مضبوط ہونا ہے، تو وہیں پر ہماری گھر کی بیٹیوں کو، ہماری ماں کو اور ہماری خواتین کو بھی ایک مضبوط کردار کے حامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جب تک وہ کردار، وہ ٹھوس کیریکٹر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا، ہم ان مسائل کا سامنا، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج دنیا بتاتی ہے کہ ایمپاورڈ وومن، ترقی یافتہ وومن، اور اس کے لیے جو پیش کیا جاتا ہے رول ماڈل، جو بے حیا عورتیں ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے، جو فلمی ہیروئنز ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے، جو خاتون لباس کو کم سے کم کر دے، جو اپنے حجاب کو ترک کر دے، جو غیر مردوں کے ساتھ آسانی کے ساتھ اختلاط اور مکس کلچر میں اپنا وقت گزارے، ایسے خواتین کو کہا جاتا ہے یہ ماڈرن ہے، ایڈوانسڈ ہے، فارورڈ خواتین۔ اور جو خواتین اپنے عزت عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دائرے میں رکھے، ان خواتین کو بیکورڈ کہا جاتا ہے۔ آج کی اس کانفرنس میں آپ کو، ہم کو ایمپاورمنٹ کو ری ڈیفائن کرنا ہوگا، ہم کو بتانا ہوگا کہ ایمپاورمنٹ کیا ہے۔ اگر کسی خاتون کو بے پردہ کر کے دنیا کہتی ہے کہ یہ ترقی ہے، ہم اسے ترقی نہیں مانتے۔ ترقی یہ ہے کہ اگر کوئی جہالت میں ہو اور اس کو علم سے آراستہ کیا جائے اور وہ آگے بڑھے، تو علم سے آراستہ کرنا، ایجوکیشنل ایمپاورمنٹ، ایک ایمپاورمنٹ کہلایا جائے گا۔ اگر کوئی معاشی طور پہ پچھڑے پن کا شکار ہو اور اس کو معاشی طور پہ بہتر بنایا جاتا ہے، تو یہ اکنامک ایمپاورمنٹ ہے۔ اگر کوئی حقوق سے محروم ہو اور اس کو حقوق دیے جاتے ہیں، یہ پولیٹیکل ایمپاورمنٹ ہے۔ اور اگر کسی کو سماج میں رائٹس نہیں ملتے ہیں اور اسے رائٹس دیے جاتے ہوں، تو یہ سماجی سوشل ایمپاورمنٹ ہے۔ لیکن ترقی کو، ایمپاورمنٹ کو بے حیائی سے جوڑنا اور یہ بتانا کہ جو جتنا بے حیا ہوگا وہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہوگا، ہم اس ایمپاورمنٹ کو، ڈیفینیشن کو نہیں ماننے والے ہیں۔ اور آج مسلم خواتین دنیا کو بتائیں گے کہ ہم حجاب میں بھی رہتے ہوئے تعلیم میں بھی آگے بڑھیں گے اور ہم سماج میں، سوسائٹی میں وہ رول پلے کریں گے جس سے کہ پوری کی پوری ہماری سوسائٹی اخلاقی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے ترقی کی راہوں پر آگے بڑھے گی۔ اور میری پیاری بہنوں، یہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، آپ کو آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنا ہے، تو اپنے آپ کو جہاں ایمانی خوبیوں سے مالا مال کرنا ہے، وہاں پر دنیاوی صلاحیتیں، قابلیتیں سب اپنے اندر بھی پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کے جو چیلنجز ہے، اس کا تقاضا ہے، وہ آپ سے، ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تمام وہ ٹیکنالوجی، سکلز اور وہ تمام ہنر اور صلاحیتوں سے مالا مال کریں جو موجودہ دور کی ضرورت ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری خواتین تعلیم میں آگے آئیں، معاشی طور پہ آگے آئیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے اندر وہ کیپیبلٹیز ڈیولپ کریں، لینگویج پہ مہارت حاصل کریں، اردو ہو، انگلش ہو، ریجنل لینگویجز ہوں، تمام لینگویجز کی خوبیاں، مطلب اس کو بولنے کی صلاحیت، لکھنے کی صلاحیت، پوری چیزیں اپنے اندر پیدا کریں۔ آج کے دور کا تقاضا ہے کہ ہم کو ٹیکنالوجی سے پوری طریقے سے واقفیت ہونا چاہیے، کمپیوٹر نالج ہونا چاہیے، موبائل فون نالج ہونا چاہیے، سوشل میڈیا کی نالج ہونا چاہیے، اور ہم پوری طریقے سے ایمپاور اس معاملے میں ہونا چاہیے۔ آج کے دور کا تقاضا ہے کہ ہم سوشل سروس میں آگے بڑھیں، سوشل ایشوز کو سمجھیں، پہچانیں، عورتوں کے مسائل کو پہچانیں، عورتوں میں ہم کام کر رہے ہیں، عورتوں کی ذمہ داریاں ہم پر ہیں۔ آپ کو، ہم کو سمجھنا ہوگا ویمن کے کیا ریسپانسبلٹیز ہیں۔ سوشل ریفارم ان کی ریسپانسبلٹی ہے، اولاد کی تربیت، بچوں کی اپ برنگنگ ان کی ریسپانسبلٹی ہے، سوسائٹی میں ہر قسم کی برائی جیسے جہیز کی لعنت ہو، اسراف ہو، فضول خرچی ہو، کسی بھی قسم کی بے حیائی، بے پردگی ہو، یہ تمام چیزوں کا خاتمہ کریں۔